وہ ہمارا ملک کا فیلڈ مارشل صاحب کا نام سنتے ہی بھارت کا مودی چھپ ہی جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فورمز پہ، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا ان کے اپنے گیدرنگز ہوتے ہیں، جہاں وزیر اعظم بھارت کا جا کے بڑے بڑے تقریریں کرتا تھا، پاکستان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا، اس مئی کے چند دنوں کے رات کے بعد وہ بھارت کا وزیر اعظم غائب ہو چکا۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو، 18 سال گزر چکے ہیں اور ان قوتوں کو، ان قاتلوں کے لیے، ان دہشت گردوں کے لیے سب سے بڑا جواب آپ ہو، جو ہر سال پاکستان کے چاروں صوبوں سے یہاں بڑا تعداد میں جمع ہو کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہو کہ کل بھی بی بی زندہ تھی، اور آپ کے اس ساتھ کا، اس محبت کا ہم سب شکر گزار ہیں۔ اسی ساتھ سے، اسی محبت سے ہمیں طاقت ملتے ہیں، اور ہم اسی طاقت کو اسلام آباد لے کے آپ کے مسائل کے حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1 سال گزر چکا ہے جب سے ہم ادھر جمع ہوئے، اور اس سال میں جو پاکستان کا، جو آپ کا سب سے بڑا کامیابی ہے وہ یہ کہ مئی کے مہینے میں ہمارا افواج نے، ہمارا ایئر فورس نے، ہمارا نیوی نے، پاکستان بحیثیت قوم نے بھارت کو شکست دلوایا جنگ کے میدان میں۔ اور یہ جیت یقیناً پورے پاکستان کی جیت ہے، پاکستان کی عوام کی جیت ہے۔ اس جیت کے بعد پاکستان کو دنیا بھر میں قبولیت ملی ہے، مگر آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جیت ناممکن ہوتا غریب خدا بخش کے قربانیوں کے بغیر۔ اس لیے یہ غریب خدا بخش کی قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان ایک اٹامک پاور بنا۔ یہ شہید پاکستان اور چین کی دوستی، جس کی بنیاد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا، جس کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آگے لے کے چلا، اور جس میں صدر زرداری نے سی پیک کی بنیاد رکھ کے اس دوستی کو کہاں سے کہاں کے لے گیا، اور جس کے نتیجے میں جو پاکستان کی جیت حاصل ہو چکی ہے، اس کی ابھی تک بھارت ہضم نہیں کر سکے، وہ ہضم نہیں کر سکے۔ وہ ہمارا ملک کا فیلڈ مارشل صاحب کا نام سنتے ہی بھارت کا مودی چھپ ہی جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فورمز پہ، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو
یا ان کے اپنے گیدرنگز ہوتے ہیں جہاں وزیر اعظم بھارت کا جا کے بڑے بڑے تقریریں کرتا تھا، پاکستان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا، اس میں کے چند دنوں کے رات کے بعد وہ بھارت کا وزیر اعظم غائب ہو چکا، اور وہ ہمارے افواج اور ہمارا ایئر فورس اور ہمارا نیوی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کی بہت بڑا کامیابی ہے۔ میں آپ سب کو سب سے پہلے اس بات پہ مبارکباد دینا چاہ رہا تھا۔ پاکستان کے اندر جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں وہ آپ سے کوئی دکی چکی بات نہیں ہے۔ ہمارے مسائل ہے، معاشی مسائل ہے، دہشت گردی کے حوالے سے سیکیورٹی کے مسائل ہیں، سیاسی بحران ہیں، اور ہمارا اور آپ کا یہ کوشش ہے کہ ہم ان بحرانوں کا مقابلہ کریں اور پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالے۔ ایک آج جو پارلیمان نے یہ سال 27ویں آئینی ترمیم بھی منظور کروایا۔ ویسے پاکستان کے پارلیمان نے بہت سے آئینی ترمیم پاس کروائے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کے کچھ اعتراضات تھے، آپ کے کچھ شکایتیں تھے۔ ان میں جو حکومت کی تجویز تھی 18ویں ترمیم کے حوالے سے، جو حکومت کی تجویز تھی NFC کی آئینی تحفظ کے حوالے سے، صوبے کے حقوق کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا بہت بڑا کامیابی ہے کہ جو بھی متنازع اس ترمیم میں تجویز تھے وہ آپ نہیں مانے، مگر جو اس ترمیم میں وہ تجویز تھے جس سے پاکستان کو فائدہ ہوا، یا اس ترمیم میں وہ جو تجویز تھے جو آپ کا منشور کا ہمیشہ حصہ رہا، اس پہ ہم عمل درآمد کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا کامیابی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے کہ اس سیاسی میدان میں آپ نے صوبوں کے حقوق بھی بچا دی، NFC کی جو آئینی تحفظ ہے وہ بھی بچا دیا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن تھی، بلکہ وعدہ تھی کہ وہ شہید بی بی کی وعدہ تھی کہ وہ آئینی عدالت بنائے گی، اور اس آئینی عدالت میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہوگا۔ تو اس سے بڑا کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟